اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر او قال غیرہ، رواہ مسلم۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان اپنی مسلمان عورت سے نفرت نہ کرے، اس لیے کہ اگر اس کو کوئی بات یا عادت اس کی بری لگے تو کوئی دوسری عادت اسے پسند بھی آئے گی۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل کوئی مردوں کو یہ باتیں سمجھانے والا نہیں رہا، جس کی وجہ سے انہوں نے عورتوں کے ساتھ وہ ظلم و ستم اور وہ معاملات شروع کر دیے کہ جو ہونے نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے نفرت نہ کرے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ کیوں نہ کرے، اس لیے کہ اگر ایک چیز ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی کی دوسری چیز تمہیں پسند ہو، تو گویا پھر باہم اچھی طرح مل جل کر رہنے کا گر کیا ہے کہ انسان دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے، دوسرے کی بھلائیوں پر نظر رکھے اور برائیوں پر کڑنا چھوڑ دے۔ اس لیے کہ اگر انسان دوسرے کی برائیوں پہ کڑتا ہی چلا جائے تو اس سے کوئی نتیجہ نکل نہیں سکتا، کوئی فائدہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ صرف کڑنے سے کسی کی برائی دور نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا بچہ بیمار ہے، شدید بخار میں مبتلا ہے، اور آپ پاس بیٹھ کے رونا شروع کر دیں اور روتے چلے جائیں اور روتے چلے جائیں، تو آپ کے رونے سے اس کا بخار نہیں اترے گا جب تک کہ آپ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتے یا اس کو کوئی دوا نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی شکایت ہے یا کسی سے بھی کوئی ناراضگی ہے تو ہم صرف اپنے دل میں کڑنا شروع کر دیں اور زبان سے اس کو نہ بتائیں یا اس کا کوئی علاج یا بندوبست نہ کریں، سوائے اپنے آپ کو جلانے کڑھانے کے اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ جہاں پر کسی چیز میں خرابی نظر آئے، تو جیسے کہ ہمیں ایک اور حدیث میں حکم دیا گیا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کہیں تم کوئی برائی دیکھو تو کیا کرو، اپنے ہاتھ سے اسے دور کر دو، اس سبب کو ہٹا دو۔ فإن لم يستطع، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، فبلسانہ، تو اپنی زبان سے تو بولو، زبان سے تو اس کو ہٹاؤ، پھر اگر نہیں تو پھر دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح انسانی معاملات میں جو چیزیں معاملات کو بگاڑنے والی ہوں، جو خرابی پیدا کرنے والی ہوں، ان پر سب سے پہلے صرف کڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ اور زبان سے اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر بھی یہ بہترین نفسیاتی اصول دیا گیا کہ اگر انسان دوسروں کے ساتھ عمدہ سلوک کا متمنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کی خوبیوں پر نظر ڈالے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں کہ جو 100% کامل ہو، مکمل ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی کمی بیشی پائی جاتی ہے۔ اگر انسان اس کی وجہ تلاش کر کے اس کے ساتھ گزارا کرنا سیکھ لے تو گزارا بہترین ہو سکتا ہے، لیکن اگر انسان خیر کا ایک بڑا پہلو اگنور کر کے صرف چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو وہ انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہے۔ اب عام طور پر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اگر آپ کبھی سروے کریں یا آپ انالیسس کریں تو آپ دیکھیں گے بالکل معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں صبر و تحمل سے کام نہیں لیا جاتا، جذباتی معاملات کیے جاتے ہیں، اور وہ پھر معاملات بڑھتے بڑھتے ایسی حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ جس میں انسان کے اپنے ہی لیے نقصان ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس کو اس حالت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، اسی طرح ہی اٹھاؤ گے، اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے اور اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اگر انسان ایسے حالات میں جبکہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہوں پھر بھی اگر انسان نقصان کو برابر کر کے دیکھے کہ ایک وہ تکلیف ہے جو اس شوہر یا بیوی کے ساتھ رہنے پر ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز، کوئی چھوٹی عادت یا گفتگو یا کوئی رویہ ناپسند ہے، اور دوسری وہ تکلیف ہے جو اس گھر سے نکلنے کے بعد یا اس بیوی کو گھر سے نکال دینے کے بعد، یعنی مرد اور عورت دونوں سوچیں، نکال دینے کے بعد ہے۔ اگر انسان ان دونوں کا جائزہ لے تو وہ تکلیف کہیں بڑی ہے جو اس کے بعد ہے۔ تو اس لیے اگر انسان تھوڑا پازیٹیولی سوچ لے تو عورت کی برائی یا شوہر کی کوئی عادت جو ناگوار ہے اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک اخبار میں پڑھ رہی تھی کہ
کسی شخص نے اپنی پسند کی شادی کی اور شادی کے کچھ ہی دن کے بعد اپنی جو بیوی تھی جسے بڑے ارمانوں سے اور بڑی محبت سے وہ بیاہ کے لایا تھا، اس کے نیند میں خراٹے لینے کی عادت کی وجہ سے اس کے ناک کے اندر روئی ڈال دی اور وہ اسی طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں سو سکتے خراٹوں کی وجہ سے، ایک شدید قسم کی ڈسٹربنس ہو سکتی، خصوصاً جن لوگوں کی نیند کم ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان اپنی خوشیوں کی خاطر اگر تھوڑی سی کسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، اگر پھول چاہیے تو اس کے ساتھ کانٹا اوائڈ کرنا چاہتا تو یہ ہو نہیں سکتا. اگر چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں انسان ان کو بہت بڑا ایشو بنا لے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے. لہذا سسرال ہو یا شوہر بیوی کا معاملہ ہو یا کہیں پر انسان جہاں کام کرتا ہو وہاں اپنے ساتھ رہنے والوں کے اور ساتھ کام کرنے والوں کے معاملات ہوں، تو ان تمام معاملات کی خوشحالی کا اور تعلقات کی بہتری کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان کتنا ضبط کرنا جانتا ہے. اور ضبط وہی انسان کر سکتا ہے جو تکبر میں مبتلا نہ ہو اور جو اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھتا ہو اور جو یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے بھی تو غلطی ہوتی ہے، کیا ہوا اگر دوسرے سے غلطی ہو گئی، کیا میں نہیں چاہتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے. اگر میں اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہوں اور اس بات کی تمنا رکھتا ہوں مجھ سے درگزر کیا جائے تو پھر میرے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کی غلطیوں اور کمزوریوں کو درگزر کروں اور انہیں بہت زیادہ امپورٹنس نہ دوں، اس لیے کہ اس دنیا میں صرف خوشیاں ہیں نہیں، ہر پھول کے ساتھ کانٹا ہے اور ہر اچھی چیز کے ساتھ جس کا ڈارک پہلو بھی ہے. اگر دن کی روشنی ہے تو رات کا اندھیرا بھی ہے، اور اگر اچھے حالات ہیں تو زندگی میں تلخیاں اور گرمیاں بھی ہیں. لہذا انسان اچھائی کی امید رکھے اور دوسرے پہلو کو زیادہ سے زیادہ نظر انداز کرتا چلا جائے، یہی زندہ رہنے کا گر ہے. اور اگر انسان اس پہلو کو اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے جو تکلیف کا ہے تو وہ شخص کہیں بھی دنیا میں چین نہیں پا سکتا. پھر اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ جناب عمرو بن احوص جشمی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نصائح اور واعظ کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا، خبردار عورتوں کے ساتھ بھلائی کا انداز اختیار رکھو، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں اور تم ان سے سوائے اپنے خاص حق کے کسی اور چیز کے مالک نہیں ہو. تمہیں جس چیز کا نکاح کے بعد اختیار دیا گیا ہے وہ صرف ان کی ذات ہے، باقی جو ان کی اپنی چیزیں ہیں یا ان کے اپنے بھی شوق ہیں یا اپنی بھی خواہشات ہیں تو ان سب پر تمہیں مالک نہیں اور مختار نہیں بنایا گیا. ہاں اگر وہ خلاف عصمت و آبرو کوئی حرکت کریں، یعنی بے حیائی کا کوئی کام کریں، تو بطور سزا یہ کر سکتے ہو کہ اپنے بستر سے انہیں دور رکھو اور ہلکی مار بھی مار سکتے ہو مگر ضرب شدید نہیں. پھر وہ تمہاری بات مان لیں تو اور کوئی تکلیف نہ دو. یہ سورۃ النساء کی اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ فَإِذُوهُنَّ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ اگر تمہیں ان کے نشوز کا ڈر ہو تو نشوز سے مراد پھر کیا ہوا؟ یہ حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے کہ بے حیائی کا ارتکاب، کہ اپنے شوہر کے خاص حق میں کسی دوسرے مرد کو شریک کرے. تو ایسی صورت میں مرد کو کیا حکم دیا گیا کہ پہلے تو سمجھائے، نہ سمجھے تو پھر اس سے قطع تعلق ہی کرے، اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر تیسرے درجے پہ مار سکتا ہے، لیکن کیسی مار؟ ضرب شدید نہیں. کہ اس کی بھی دو باتیں بتا دی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ جس سے جسم کے اوپر کوئی نشان رہ جائے اور ایسا بھی نہ ہو کہ جو چہرے کے اوپر ہو. تو پھر حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا پھر وہ کیا ہو؟ تو آپ نے کہا جیسے مسواک جیسی چیز سے مارنا. واضح رہے کہ تم کو اگر بیویوں پر کچھ حق ہے تو بیوی کو بھی تم پر حق حاصل ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کی حفاظت کی اور فرمایا کہ اگر تمہیں حق ہے بیوی پر تو بیوی کا بھی تم پر حق ہے. بیوی پر تمہارا تو حق یہ ہے کہ وہ ان سے ربط و ضبط اور بے تکلفی کا تعلق نہ رکھیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو. یہ ہے شوہر کا حق بیوی کے اوپر کہ بیوی ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھے، یعنی دوسرے مردوں کے ساتھ بے تکلفی کا یا ایسا تعلق کہ جسے شوہر ناپسند کرتا ہو، جس سے وہ غیرت کھاتا ہو یا جس سے وہ ناگوار سمجھتا ہو، یعنی تمہارے بستر تک ان کو رسائی نہ دیں.
یا تمہارے گھر میں تمہارے ناپسندیدہ فرد کو داخل نہ ہونے دیں، یعنی شوہر حاضر ہو یا غائب ہو کسی حال میں بھی، کیونکہ اس سے تعلقات جو ہیں ان کے اندر بگاڑ آتا ہے۔ اور ان کا تم پر کیا حق ہے؟ یہ حق ہے کہ ان کے کھانے کپڑے کے انتظام کے ساتھ ان سے حسن و سلوک برتو، یعنی مرد کی ذمہ داری کیا ہے کہ بیوی کو کھانا کپڑا دے اور اس سے اچھا برتاؤ کرے، بہترین اخلاق سے پیش آئے، کیونکہ جب مرد بد اخلاقی کرتا ہے تو عورت تو ہے ہی جذباتی، وہ جذبات میں اور زیادہ بولے گی اور اس سے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلے نمبر پر مرد کو حکم دیا گیا کہ وہ صبر و ضبط سے کام لے۔ اور بیوی کا کیا حق رکھا گیا شوہر کے اوپر؟ کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے گھر میں نہ آنے دے کہ جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو۔ اگلی حدیث ہے حضرت معاویہ بن حیدہ سے رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اور جو تو کھائے اسے بھی کھلا۔ یہ نہیں کہ شوہر بہترین چیز کھائے اور عورت بچا کچا کھائے، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ پہلے شوہر کھا لے، بچے کھا لے، نوکر کھا لے، سب کھا لیں اور پھر عورت جو ہے وہ بچا کچا برتنوں میں سے سمیٹ کے کھائے۔ تو یہ نہیں، بلکہ شوہر کو بھی جس طرح جس برتن اور جس قسم کے کھانے کا حق ہے، عورت کو بھی وہی کھانا کھانا چاہیے۔ عام طور پر آپ نے کئی گھرانوں میں دیکھا ہوگا، بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ بچیوں کو کچھ خاص قسم کے کھانوں سے اور چیزوں سے روک دیتی ہیں کہ یہ مت کھاؤ، اس سے جلدی جوان ہو جاؤ گے، اور اس قسم کے جو بلا وجہ کی پابندیاں اور قید ہیں۔ تو اسلام نے کسی ایسے کھانے سے منع نہیں کیا جو مرد کھا سکتا اور عورت نہ کھا سکتی ہو، اور جس طرح کہ قرآن پاک میں بھی آیا کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا تھا، پھر فجعلتم منہ حلالا و حراما، کہ تم نے اس سے حلال اور حرام کے فلسفے خود گھڑ لیے اور خود اس کو تقسیم کر دیا۔ نہیں، باقی تمام چیزوں میں عورت کے حقوق وہی ہیں، صرف گھر کی ذمہ داری کے معاملے میں مرد کو قوام بنایا گیا اور عورت کو اس کا مددگار بنایا گیا۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ جب اور جیسا لباس تو پہنے اسے بھی پہنا، یعنی اگر خود قیمتی پہنتے ہو تو بیوی کو بھی قیمتی پہناؤ۔ لیکن آج کل کی عورتیں تو ماشاءاللہ مردوں سے بھی زیادہ قیمتی پہنتی ہیں۔ ان کے منہ پر نہ مارو، ان کے منہ پر نہ مارو، خاص طور پہ منع کیا گیا۔ اسے گالی نہ دو، ابیوز نہ کرو، اس لیے کہ پھر اگر عورت کے منہ سے نکلی تو مرد اسے اپنی عزت اور وقار کے خلاف سمجھے گا اور اس سے معاملہ جو ہے وہ حد سے زیادہ بگڑ جائے گا۔ لہٰذا مرد کو پہلے درجے پہ روکا گیا کہ وہ ایسا نہ کرے، اسے علیحدہ نہ کرو، مگر گھر کے اندر ہی، یعنی گھر سے مت نکالو۔ پھر اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، بیان کرتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باعتبار ایمان تم میں وہ شخص کامل مومن ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یعنی ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں، بلکہ عملی طور پر بہترین اخلاق کا ہونا جو ہے وہ ایمان کا اظہار ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جس کا برتاؤ اپنی بیوی سے بہترین ہو، یعنی اخلاق کا مظاہرہ سب سے پہلے گھر سے کرو۔ یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ تم بدتمیزی سے پیش آؤ اور باہر تم سب سے اچھے انسان نظر آؤ، نہیں، سب سے بہترین وہ ہے جس کا سلوک یا جس کا اخلاق اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے۔ حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابی ذباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں، عورتوں کو نہ مارا کرو۔ کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رعایت کی وجہ سے کہ عورتوں کو نہ مارو، عورتیں اپنے شوہروں پر غالب آ گئی ہیں اور ان کی دلیری بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ حالت معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کے پاس عورتیں آ کر اپنے خاوندوں کی مار پیٹ کی شکایت کرنے لگی، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس رات آپ نے اجازت دی تھی صبح کے وقت 80 عورتیں آئیں کہ جنہوں نے آ کے شکایت کی کہ ہمیں مارا پیٹا گیا ہے۔ تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی عورتیں اپنے شوہروں کی شکایات کرنے آئی ہیں، ایسے شوہر سن لیں کہ وہ بھلے اور بہتر نہیں ہیں، یعنی جو مارتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ناپسندیدہ مرد ہیں۔ ساتھ ہی یہ فرمایا گیا نا کہ وہ شوہر اچھے نہیں ہیں، تو جو اچھا بننا چاہے وہ ایسا نہ کرے۔ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
دنیا ایک پونجی ہے اور اس پونجی کا بہترین حصہ نیک اور صالح عورت ہے، اس کو مارنے کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 35واں باب، یہ باب ایک قرآنی آیت اور 8 احادیث پر مشتمل ہے۔ حق الزوج علی المرأة، شوہر کا اپنی بیوی پر حق اور اس کی تاکید۔ قال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں کے منتظم اور نگران ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، نیز اس لیے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مرد کو اگر عورت پر برتری حاصل ہے تو وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ مرد اپنی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ عورت پہ خرچ کرتا ہے۔ بس نیک بخت عورتیں فرما برداری کرتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، بات مانتی ہیں، اور بحفاظت الہی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مفادات کی نگہداشت کرتی ہیں، اس کی اولاد کی، اس کے مال و دولت کی، اپنے گھر کی، اپنی عزت کی، ان تمام چیزوں۔ اسی سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائکۃ حتى تصبح، متفق علیہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو فعل زوجیت کے لیے بلائے اور بیوی نہ آئے اور میاں اس وجہ سے وہ رات غصے میں گزارے تو صبح تک فرشتے ایسی عورت پر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات بسر کرے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور عورت انکار کر دے تو آسمان والے اس وقت تک اس سے ناراض رہتے ہیں جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ جناب ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دے۔ اگرچہ یہ باتیں بہت ناگوار بھی گزرے تو یہ جان لیں کہ یہ سب بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی نسبت نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی بات بھی اچھی نہیں لگے گی۔ جناب عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر نگران سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حاکم بھی ذمہ دار ہے، مرد بھی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ غرضے کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی، یعنی ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگلی حدیث جناب ابو علی طلق بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو تکمیل خواہش کے لیے بلائے تو اسے فوراً آنا چاہیے، خواہ وہ تندور پر روٹی ہی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، اگرچہ بخاری اور مسلم کی نہیں لیکن ترمذی اور نسائی کی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اگر ہوتا، لیکن دیا نہیں گیا۔ لیکن یہ مثال اس لیے دی گئی کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے، اس کے ساتھ بچوں کا سا معاملہ نہ کرے یا اس کی بے عزتی نہ کرے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا ایسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حور اس عورت سے کہتی ہے کہ اللہ تیرا ستیہ ناز کرے، تو اپنے میاں کو نہ ستا، یہ تو تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے اور بہت جلد تجھ سے بچھڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے، یعنی اگر وہ نیک ہو۔
جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها وعلم لا ينفع. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.